السلام علیکم دوستوں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سربلندی اور دنیا میں اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے دشمنان اسلام سے جنگیں لڑی ہیں، جن کی مشہور قول کے مطابق کل تعداد 27 ہے۔ انہی میں سے ایک جنگ غزوہ احزاب کے نام سے مشہور ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں ایک سورت اسی سورہ احزاب کے نام سے مذکور ہے۔ دوستو، احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی زیادہ جماعتیں۔ اس غزوہ کی نوبت یوں پیش آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر یہودی قبیلہ کو ان کی شرارتوں کے باعث مدینہ منورہ سے نکالا تو وہ خیبر میں آباد ہو کر قریش مکہ اور مختلف قبائل کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانے لگے اور مختلف گروہوں کو جمع کر کے تقریباً 10,000 کی تعداد میں مدینہ شریف پر حملہ کرنا چاہا، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ کے مطابق مدینہ طیبہ کے گرد دفاعی خندق کھود دی اور تمام مسلمان خواتین کو 1-2 بڑے مکانوں میں جمع کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000 اور کفار کی مجموعی تعداد 10,000 تھی، تو منافقین نے، جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا، یہ صورتحال دیکھ کر آواز لگائی کہ یثرب والو، سارے عرب تو ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، ہم ان کے ہاتھوں سے کہاں بچ سکیں گے، بہتر ہے کہ لشکر اسلام سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اور یہ کہہ کر منافقین نے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سخت محبت اور جد و جہد کو دیکھ کر کفار کے دلوں پر اللہ نے ان کا رعب طاری کیا اور سخت ہوا چلی، جس سے وہ پسپا ہو گئے۔ دوستو، مدینہ کو ایک نام یثرب بھی ہے۔ یثرب کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یثرب مضارع کا صیغہ بطور اسم استعمال ہوا ہے اور سرب کا معنی ہے فساد کرنا۔ مشہور مفسر علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ابو عبیدہ رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ مدینہ شریف کا نام یثرب تھا، اور یہ نام اس وجہ سے پڑا کہ کسی زمانہ میں عمالق قوم میں سے ایک شخص یثرب بن عمیل بن مبلائیل بن عوز بن املاق بن لاوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام آباد ہوا، تو اسی یثرب شخص کے نام پر سارے علاقے کا نام یثرب ہو گیا، لیکن چونکہ یثرب کا معنی غلط تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کا نام بدلا اور اس کا نام مدینہ رکھا۔